امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتے، اپنا اقتدار پکا کرتے ہیں۔ تو پھر امام حسین نے ہمیں کیا سبق دیا؟ آج جتنا جلدی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جتنی جلدی بے قرار ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، عجلت پسند ہیں، جلد باز ہیں ہم، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہمارا پورا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی نئی نسل کے اندر تو الا ماشاءاللہ بالکل نہیں۔ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے صبر کیا ہوتا ہے، استقامت کیا ہوتی ہے، دکھوں کو قبول کرنا کس کو کہتے ہیں، آزمائشوں پر ٹھہرنا کس کو کہتے ہیں۔ اپنے اندر وہ خاص حوصلہ پیدا کریں، آزمائش آئے گی ہی آئے گی، وہ چھوڑے گی، بنانے والا رب کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تو جب اس نے آزمانا ہے تو پھر آزمائش کی تیاری کر کے رکھیں۔ پھر ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگنا، جسم کا کانپنے لگنا، اور الجھی اور بکھری باتیں کرنا، اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، اور اپنی زندگی کا سارا سکون اکارت کر دینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دکھ تو سارے آئیں گے، تکلیفیں تو آئیں گی۔ درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا۔ دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نا۔ وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین۔ کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین، آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے،
علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا. معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے, آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے, مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے, طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے, اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ. ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے, مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا, پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں, وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں, سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی, نازش آل نبی تم پر سلام. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی, اس نے حد کر دی. اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا, خطیب تو کتنا کو واز کرے گا, اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باکپن, ان کی جرت, ان کی طاقت, ان کی ہمت, ان کا کمال, ان کا صبر, ان کی استقامت, ان کا حوصلہ, ان کی جوامردی, ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا, تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں. کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے, یہ علی جانے, یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر, بس چپ کر میرے علی, ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے, باہمت کرتا ہے, جینے کا حوصلہ دیتا ہے, میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو, باہمت بنو, کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین, واہ حسین, یا حسین, واہ حسین. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو, اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی, قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کرے, یہ ہمت, جذبہ. یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا, اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں, پیسے باہر گر رہے ہیں, پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا, ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا, ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی, شمر کو نہیں پتا تھا, کلمہ تو پڑھتے تھے نا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے,
ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بس تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ حر نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا،
پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, یہ انتے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی, اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا, مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں, میں نے روکا ہے. اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف, یہ حوصلے, یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں, یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں, یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا, ہاتھ پھیلائے, فرمایا آجا, لگ جانا میرے سینے کے ساتھ, تو آ جانا, تو نے دیر کی, ہم تو پہلے سے منتظر تھے, تو آ جا, تیری ساری معاف ہیں. ہور کے مقدر جاگے, امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے, ان میں ہور شامل.